الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے کلپس میں ہم نے سورہ الحشر کی 7 نمبر آیت کی تشریح اموال فی کے تقسیم کے بارے میں گفتگو کی، آپ نے سماعت فرمائی، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ میں مال آتے تھے، اسلام سے پہلے اس کا کیا طریقہ کار تھا۔ تو اس کا طریقہ کار عزیزان گرامی قدر یہ تھا کہ جو کوئی مال آتے بغیر جنگ کے یعنی مال فی، تو سب سے پہلے جو قبیلہ کا سردار ہوتا یا پھر لشکر کا سپہ سالار ہوتا، وہ کیا کرتا، چوتھا حصہ 1/4 حصہ، یہ جو ٹوٹل مال کا جیسے 1 کروڑ ہے تو 25 لاکھ اس کا ہوتا، مثال دی، یعنی قبیلہ کا سردار یا لشکر کا سپہ سالار چوتھا حصہ وہ خود لے لیتا، جسے مربع کہا جاتا تھا۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 16۔ پھر اس کے باوجود بقیہ مال سے اگر کوئی چیز پسند آ جاتی اسے، وہ بھی چن لیتا۔ باقی مال و دولت اکثر لوگوں میں تقسیم ہو جاتی، بیچارے غریب تکتے رہ جاتے، جنگ میں خوب حصہ حالانکہ وہی لیتے، ان کو ہی آگے لگایا جاتا۔ وہ بیچارے جو پھر انہیں دل آتا کوئی برائے نام چیز دے دیتے۔ ابتدا میں جب دین اسلام آیا تو لوگوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس مال سے چوتھائی حصہ لے لیں، باقی مال ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بے انصافی نہیں کرتا نا، وہ تو انصاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بے انصافی کو گوارا نہ کیا، چنانچہ مال غنیمت کی تقسیم کا ایک الگ طریقہ مقرر فرما دیا، اور اموال فی کی تقسیم کے لیے الگ طریقہ مقرر فرما دیا، جیسا کہ ہم پچھلی کلپس میں تذکرہ کر آئے ہیں۔ اور اس تقسیم کا بنیادی اصول ایک طے پایا، وہ یہ کہ ان اموال کو اس طرح تقسیم نہ کرو کہ صرف امراء اور جو امیر لوگ ہیں، مراعات یافتہ طبقہ ہی میں سے ملے اور انہی کو ملے، اور یہ مال انہی میں گردش کرتا رہے۔ یہاں یہ بھی فرمانا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تم میں سے جو غنی ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال گردش کرتا رہے امیروں میں، اور وہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں اور غریب سے غریب تر لوگ ہوتے جائیں، جو غریب ہیں غریب تر ہو جائیں اور امیر ہیں وہ امیر تر ہو جائیں، جیسا کہ موجودہ دور میں بھی آپ کو اس کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے، اور غریب بیچارے حسرت سے منہ تکتے رہ جائیں۔ صاف طور پر حکم دیا کہ اللہ کے نزدیک یہی چیز پسند ہے کہ وسائل معیشت کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ غریب، مسکین، امیر سب برابر فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اصول صرف اموال غنیمت و فی کی تقسیم میں ہی نہیں اسلام نے ملحوظ خاطر رکھا، بلکہ یہ تقسیم برابر کی اسلامی نظام حیات کی روح رواں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ملکی وسائل سکڑ کر ایک مخصوص طبقہ میں ہی مرتکز نہ ہو جائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ان کا پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ اس کی مخلوق میں ہو، اس کا پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ وسیع تر کیا جا سکتا ہے۔ وہ پیش بندیاں جو سرمایہ کو سکڑنے سے روکتی ہیں، ان پر ایک آئیے سرسری سی نظر ڈالتے جائیے۔ کسب معاش کے وسائل کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، حلال اور حرام۔ کسب معاش کو 2 حصوں میں بانٹا، ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ حرام میں تمام ایسے وسائل پھر ذکر کر دیے جن کے ذریعے محنت کیے بغیر، خطرات کا مقابلہ کیے بغیر بڑی آسانی سے دولت سمٹتی امڑتی چلی آتی ہے، جیسے سود ہے۔ بینک دیکھ لیں سارے،
سود ہے، یہ اسٹیٹ لائف، یہ سارے آپ خود سمجھتے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس، یہ سارے سود، جوا، سٹہ بازی، ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، چور بازاری، رشوت کا شمار انہی جرائم میں سے ہوتا ہے۔ اس طرح مال ایک طرف ہی سمٹتا ہوا آتا ہے بلا خوف تردید۔ پورے عزیزان گرامی قدر وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ آج جس جگہ آپ کو دولت کی بے پناہ ریل پیل نظر آتی ہے، وہاں ان تمام ممنوع وسائل میں سے کوئی ایک آدھ کی ضرور کار فرمائی ہوتی ہے۔ کہیں سود کا نظام ہے، کہیں رشوت کا نظام ہے، کہیں جوا ہے، کہیں ذخیرہ اندوزی ہے، کہیں چور بازاری ہے، کہیں سمگلنگ ہے۔ یہ ساری کہیں نہ کہیں سے جو لوگ بہت امیر ہیں، یہ وثوق سے بات کر رہا ہوں، حلال میں بس روٹی پوری ہوتی ہے، اچھی بھی پوری ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ 2 وقت روکھی سوکھی کھائے گا، اچھی روٹی پوری ہوتی ہے ماشاءاللہ، خوشحالی سے، سکون سے، تسکین والی، مزے والی، لذت والی۔ عزیزان گرامی قدر، آج ایک بات ویسے کر رہا ہوں، میں سیاسی بات نہیں کرتا، نہ مجھے اس کی اتنی ضرورت ہوتی ہے، ویسے بھی حکمرانوں کی تعظیم کی جاتی ہے، کوئی بھی ہو، چونکہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ ویسے بات ہے ایک کہ پاکستان میں جتنے اونچے اونچے خاندان آپ کو نظر آتے ہیں تو ان کا رونا رویا جاتا ہے پھر، تو ماہرین اقتصادیات خود ہی بتائیں کہ اگر یہاں سود ممنوع ہوتا، ہمارے ملک میں سود ممنوع ہوتا اور بڑے بڑے بینک آسان شرح پر انہیں سود نہ دیتے، سودی قرضہ نہ دیتے، تو وہ فیکٹریوں کے مالک کبھی بھی نہ ہوتے، وہ اتنی جائیدادوں کے مالک کبھی بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ چونکہ اس طریقے سے سود کے ذریعے سارا سرمایہ بینکوں سے آسان شرح پر دیا، انہوں نے سمیٹا اور آگے کام چلایا، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا سود معاف بھی کرا جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ سب کچھ لٹا کر راہزن کو پھر انسان کوستا ہے، یہ غلط بات ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ پہلے سے اسلام راہ بند کر دیتا ہے جہاں سے راہزن کے داخلے کا امکان ہوتا ہے۔ اگر پاکستان میں معاشی لوٹ مار کے ذرائع کو ختم کر دیا جائے تو چند ماہ میں آپ جو آیت کا حصہ نا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ ایسا نہ ہو کہ صرف چند ایک خاندانوں میں دولت امیر لوگوں میں سمٹ کر رہ جائے، تو اس کی برکتوں کا، اس کے نور کا احساس آپ کو ہو جائے گا۔ حلال وسائل سے جو دولت کمائی جاتی ہے وہ اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی، اس کا بہاؤ فقیروں کی طرف خود بخود ہوتا ہے۔ جو حلال کماتا ہے نا، اس کا بہاؤ وہ بندہ خود ادھر کرتا ہے، اس کو اور ملتا رہتا ہے، لیکن یہ ذرا سمجھنا مشکل ہے، یہ بات سمجھنی بڑی مشکل ہے۔ تو عوام کی طرف جو ہے اسلام نے غریب عوام کے لیے مختلف چیزیں رکھی، جیسے زکوٰۃ کا مال بیت المال ہے، یہ بیچ میں سے جو اچک لیتے ہیں نا، بینر لگا کے، پوسٹر لگا کے، ایجنٹ چھوڑ کر، کاپیاں دے دے کر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بنا کے جماعتیں بنا کے، اور وہ جو رجسٹرڈ کرا کے ادارے، یہ درست نہیں ہے۔ بیت المال، عزیزان گرامی کے در، یہ زکوٰۃ، عشر، صدقات اور ان کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں، وراثت کا ہے، زندگی بھر کے انسان جو کماتا ہے آخر مر کر اس کا بٹ جاتا ہے، مر کر بڑھ جاتا ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے پھر؟ نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، یہ میری روائی نہیں ہے، بہرحال نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، کیا پوچھتا ہے مجھ سے کیا لایا ہے، امجد تیری رحمت کے بھروسے یا رب، بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے۔ یہ حضرت امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ کی ربائی ہے کہ اس وقت انسان بس سب کچھ یہیں چھوڑ کے تو نئے کپڑے پہن کے، وہ بھی گھر والے پھر سستے تلاش کرتے ہیں، کفن سستا کہاں سے ملتا ہے، چلا آتا ہے، آنکھ بند کر کے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ ان چیزیں انسان کے ذہن میں رہیں تو حرام کی طرف کبھی رجوع نہیں کرے گا، حلال کی طرف رجوع کرے گا۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، عزیزان گرامی قدر، حلال رزق میں سکون ہے، برکت ہے۔ الغرض، یہ جملہ جتنا بھی اسلامی نظام معاشیات ہے، اس کے لیے ہم نے زکوٰۃ رکھا ہے، جو بیچ میں سے راہزن کانٹیاں مارتے ہیں، بیت المال تک پہنچتا نہیں ہے، اور پھر آگے جو بیت المال ہے وہ اللہ جانے، پھر وہ جانے،
بل اگر وافر ہو تو کتنا کھائیں گے، پیٹ بھر ہی جاتا ہے آخر۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے ماہرین جتنے بھی ہیں دیگر فرسودہ نظاموں کو، ناکارہ نظریات کو اپنائے ہوئے ہیں، کاش وہ دین اسلام کا اقتصادی نظام اپنائیں، ملک میں اسی کو رائج کریں۔ کمیونزم اور کیپیٹلزم اور کمیونزم، سوشلزم، یہ دوسرے جو نظام ہیں، بس یہ دو پارٹوں میں پستی ہوئی دنیا ان کی ممنون ہوگی۔ پھر دین اسلام کی معیشت میں سارے لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ جن ہاتھوں میں، سچی بات تو یہی ہے کہ یہ زمام اقتدار ہوتی ہے نا، جو حکمران ہوتے ہیں ان کے دلوں میں، چونکہ ووٹ سے آتے ہیں نا، ووٹ سے آتے ہیں، چاہت سے آتے ہیں، رشوتوں سے آتے ہیں، پیسے لگا کے، مار دھاڑ کر کے، دھاندلیاں، یہ ساری تھوڑی سچی باتیں بھی کبھی کبھی کرنی پڑ جاتی ہیں نا۔ ویسے تو مجھے اتنی عادت نہیں ہے یہ سیاسی باتیں کرنے کی، لیکن چلو بات چل نکلی ہوئی ہے۔ تو جب وہ ایسے آتے تو ان کے دلوں میں نور ایمان کیا ہوگا؟ سٹا بازی، ادھر اٹھا ادھر خرید، ادھر بیچ، وہ ووٹ دے، ادھر سے کوئی زبردستی کو مال خرچ کر کے، آپ پتہ یہ جانتے ہی آپ سارے لوگ۔ تو بہرحال ان کے دل اس نور ایمان سے منور نہیں ہوتے، دلوں میں اندھیرے ہوتے ہیں۔ ضرورت ایمانی دولت کی ہے، جس کے چراغ کو کوئی آندھی نہ بجھا سکے، جو گپ اندھیروں کو بقائے نور سے منور کر دے۔ عزیزان کہ ایسے سلطان ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ صرف جو مال غنیمت ہیں ان کی تقسیم کے بارے میں یہ نہیں کہ بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کیجیے۔ آخر فرمایا نا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے نظام، اسے تھام لیجیے، اسے پابندی سے کاربند ہو جائیے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس جس چیز سے تمہیں روکے تم بس رک جاؤ۔ تو انہیں عزیزان گرامی کے ان کو سر آنکھوں پر رکھیے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اگر اس آیت، یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، تم جو ہے آیت کا آخری سے ہے کہ جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے روکیں وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ عزیزان گرامی کے در، اگر اسی پہ عمل آ جائے نا آیت کی حصے پہ، تو جو فتنہ ہے نا، فتنہ انکار سنت کا، یہ بھی ہے ہمارے ملک میں ایک چیز، انکار سنت کا جو فتنہ ہے نا کہ جی لیٹسٹ نظام چاہیے، اس کی جو ہے جڑ سے ہی اس کا کام ہو جائے۔ وقت کافی لیا، معافی چاہتا ہوں، آج صرف درس قرآن ہی کروں گا، باقی درس نہیں کروں گا، کیونکہ یہ آیت کی تشریح بہت ضروری تھی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔